کسی انسان کے سے ایسی نفرت پیدا ہو جانا یا انسان کے مزاج میں ایسی خرابی پیدا ہو جانا کہ وہ ایکسٹریم پر، شدت پر چلا جاتا ہے۔ آج ہماری قوم کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہم سب کے اندر، قوم نوجوان تو ایک طرف رہے، ہمارے 80 سال کا جو بوڑھا ہے اس کے اندر بھی یہ مرض موجود ہے کہ اگر کسی کی محبت میں آئے گا تو ایسی محبت اس کے ساتھ خون بھی معاف ہے۔ آپ کہیں گے بھئی اس نے یہ کیا تو کیا ہوا، اس نے وہ کیا تو کیا ہوا۔ اور اگر آپ کسی سے نفرت کر رہے ہیں تو پھر آپ کی نفرت کا معیار اتنا بڑھ کر ہے کہ اس کی کوئی بات آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ سب سے اچھی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں، ایسے تو چھوٹی، ہمارے سیاسی لیڈر، سیاسی جماعتیں اور سیاسی ورکر جب ایک جماعت کے ساتھ وہ لگ جاتا ہے، پھر اس کے مفادات، پھر اس کی محبتیں، پھر اس کی عقیدتیں اپنی لیڈر کے ساتھ ایسی ہو جاتی ہیں، اللہ معاف فرمائے، جیسے وہ اللہ کا ولی یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے۔ پھر وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میرا لیڈر غلطی کر سکتا ہے، میرے لیڈر سے خرابی ہو سکتی ہے۔ اور آج ہماری قوم کے اندر یہ عنصر بھی موجود ہے کہ وہ اللہ والوں سے، بہت سے لوگ اللہ والوں سے نفرت کرتے ہیں، اللہ کے علماء سے، علم بتانے والوں سے، لوگوں، علماء میں یہ نہیں کہتا کہ علماء میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ جس مدرسے میں الحمدللہ، جس جامعہ میں آپ نماز پڑھتے ہیں، سب سے پہلے یہ ہمارا جامعہ اور مدرسہ ہے کہ ہم اس بات کو مانتے بھی ہیں اور دوسرے مدارس کے ساتھ ہم اس بات پر تبادلہ خیال بھی کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اہلیت کے اس معیار پر نہیں ہیں، ہمارے اندر جو پڑھنے والے علماء بننے والے ساتھی ہیں اہلیت کے اس معیار پر نہیں ہے جس پر ایک عالم کو ہونا چاہیے۔ کمی ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن کسی کی کمی کی وجہ سے پورے طبقے کے ساتھ نفرت کرنا، پوری جماعت کے ساتھ نفرت کرنا، اور ہر انسان کو یہ خیال کرنا کیونکہ یہ برا ہے اس کی طرح کے سب برے ہوں گے، یہ شدت ہے، یہ شدت ہے، یہ غلط بات ہے۔ بھائی ہمارے ملک میں، معاف کیجئے گا ٹائم اتنا نہیں ہے، ہمارے ملک میں ڈاکٹر بھی تو ہے نا، بعض ایسے دیہات ہیں، ہمارے اس کراچی میں، دیہات تو چھوڑیے، دیہات تو بہت دور ہیں، ہمارے اسی کراچی میں بہت سی کالونیاں، بہت سے آبادیاں ایسی ہیں کہ آپ وہاں چلے جائیں اور کلینک بنا کر جو لوگ بیٹھے ہیں، اگر آپ ان کو چیک کرنا شروع کر دیں تو خیال یہ ہے کہ 50% سے زیادہ جعلی ہوں گے۔ ان کے پاس نہ ڈاکٹری کی ہوئی ہے، کہیں کمپاؤنڈر تھا، کہیں تھوڑا بہت سیکھ لیا اور کسی علاقے میں جا کے وہ ڈاکٹر صاحب بن گیا، MBBS بن گیا۔ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، علاج بھی کرواتے ہیں، لوگ ان کی وجہ سے اللہ معاف فرمائے پریشانی میں بھی آ جاتے ہیں، مصیبت میں بھی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے علاج کیسے کرنا ہے، زبردستی بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن کیا ان جعلی ڈاکٹروں کی وجہ سے کوئی انسان ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا؟ ایسا کوئی ہے؟ بھائی آپ کو پتہ چل گیا، آپ 2 سال جس ڈاکٹر سے علاج کروا رہے تھے یہ جعلی ڈاکٹر ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا؟ نہیں، آپ صلاحیت والا اصلی ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں اور اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پیشے کو برا نہیں کہتے، آپ اس کو برا کہتے ہیں کہ یہ غلط تھا۔ تو بھائی ایک عالم، جعلی عالم کہہ لیں، جس نے علم دین کے لیے، اگر آپ ناظرہ سے شروع کر رہے ہیں تو 16 سال چاہیے، اور حافظ بن کے اگر عالم بننے کے لیے جا رہے ہیں تو 8 سال چاہیے۔ اگر ایک طالب علم نے 2 سال تعلیم پڑھی اور کہیں جا کر وہ امام بن گیا، پورا عالم نہیں ہے، اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں، اس سے الٹی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سارے علماء ایسے ہیں۔ یہ ہمارے اندر جو ایکسٹریمزم ہے، شدت ہے، کہ ہم نے اپنے علماء سے، اللہ والوں سے نفرت شروع کر دیا کہ پیر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں بھی پیر ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہر پیر ایسا تو نہیں ہوتا، پیروں میں بھی اللہ والے ہیں۔ آپ نے غلط بندے کے ساتھ تعلق جوڑا، اس نے آپ کو دھوکہ دے دیا۔ اگر آپ صحیح بندے کے پاس جاتے تو کبھی یہ نوبت نہ آتی